فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب پورا پورا ادا کر دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالی حساب میں بہت تیز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کمپیوٹر ہے، بھئی کمپیوٹر جو ہے بڑی تیزی سے سارا حساب کتاب نکال کر آپ کو دکھا دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی تمثیل بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کو حساب چکاتے، ترجمہ یوں کریں گے، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، اللہ کو اس میں وقت نہیں لگتا۔ یہ جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر برا نہ مانے، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ایمان حقیقی کے تقاضے، ایمان حقیقی تو یہ کہتا ہے کہ پھر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں۔ ایمان حقیقی کا تقاضا جہاد۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو در حقیقت جو سورہ حجرات میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سارا وقت، ساری قوت، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا دنیا کا معاملہ، ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے دھندے ہیں، اس کے اندر البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نیکی کے، پن کے، ثواب کے کچھ کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ لیکن یہ نیکی کے کام اگر آپ نے فرائض کو ترک کیا ہے تو یہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی؟ فرض جو ہے وہ ہے اصل شے، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ حساب آپ کا پورا نہیں ہے تو یہ پھر اضافی نیکیاں جو ہے یہ تو کوئی بھی اس اللہ تعالیٰ کی میزان میں ان کی کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ دیکھیے یہی مضمون آیا ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، ان کے اعمال ایمان کی حقیقت سے محروم لیکن نیکی کے اعمال کچھ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے۔ راکھ کا ڈھیر کہیں تھا اور ہوا تیز آندھی کا ایک جھونکا آیا، اس نے سب جو ہے اس راکھ کو اڑا کر پھینک دیا۔ یعنی ان اعمال کے اندر کوئی ثبات نہیں، کوئی استقلال نہیں، کوئی دوام نہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، یہ تو ہوا ہو جائے گی، ہوا میں مل کر ہوا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ عاصف کہتے ہیں بہت ہی تند و تیز آندھی۔ تند و تیز آندھی آئی اور اس نے اس سارے راکھ کے ڈھیر کو جو ہے اس طریقے سے اڑا کر رکھ دیا کہ کہیں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، انہوں نے تو بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہم نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، ہم نے لوگوں کو جو ہے جو قریش کا کہنا تھا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے بڑے نیک اعمال ہیں، آخر یہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اللہ ان کا ہمیں اجر و ثواب نہیں دے گا؟ لیکن یہ اعمال اگر ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں، ان کا کوئی وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کی میزان میں نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ عمل نیک وہی ہے حقیقت میں جس کی بنیاد میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کار فرما۔ ہمارا دوسرا سبق آپ کو یاد ہوگا آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ شرط اول جو ہے کسی نیکی کے نیک ہونے کی، واقعتاً نیکی ہونے کا، کہ اس کے اندر ایمان اللہ کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، صرف آخرت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اجر و ثواب مطلوب ہو تو صرف آخرت کا ہو، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو۔ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، انویسٹمنٹ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف وہ ہے
جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کام کیا جائے۔ اگر یہ دونوں ایمان پختہ دل میں موجود نہیں ہے تو یہ نیکی اوپر سے ملمہ ہے، یہ پیتل کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، ملمہ ہے، یہ ایک رگڑ لگے گی اتر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ سراب بقیعۃ، کہ ایک چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے، لیکن یہاں فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا اور تیز آندھی آئی اور اس میں یہ سارا کا سارا منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو اہل کفر ہیں جو نور ایمان سے محروم تھے لیکن دنیا میں کچھ عمل وہ کر کے آئے تھے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ امیدیں لگا رکھی تھی کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہوئی ہیں، آخر کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا، اگر ہمارے جو غلط کام ہے ان کا کوئی ڈیبٹ ہوگا تو ان نیکیوں کا کوئی کریڈٹ بھی تو ہوگا، وہ اس امید میں آئیں گے۔ وہ جیسے پیاسا جو ہے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس میں تو ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فٹ بال کا کھلاڑی آتا ہے اور بال کو کک لگاتا ہے زور سے، قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، جو بڑے اعمال وہ سمجھ کر لائے ہیں کہ بڑے نیکی کے ہم نے انبار جمع کیے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے من عمل، بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں، فجعلناہ ھباء منثورا، ان کے اعمال کو ہم ایسے کر دیں گے جیسے کہ گرد و غبار ہے اڑا ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے اصل میں ایک شیڈ کفر کا، یعنی حقیقت ایمان سے محرومی، قلبی یقین نہیں ہے لیکن کچھ نیک کام، کچھ بھلے کام، کچھ یہ، کچھ ثواب، کچھ پن، کوئی خدمت خلق، کوئی کسی طرح سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کرتا ہے، تو ان اعمال کی یہ حقیقت ہے۔ تین تمثیلیں قرآن مجید میں اس مضمون پر آئی ہیں، اور اس میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ طے ہوگا، فیصلہ ہوگا، رجل استشہد فأتي به، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، اس نے جان دے دی تھی، فأتي به، اسے پیش کیا جائے گا، فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا، بڑی صلاحیت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، فعرفها، وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار تیرا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے۔ قال فما عملت فيها، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا، میری ان نعمتوں سے تم نے کیا کام کیا؟ قال قاتلت فيك، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کری، جنگ میں حصہ لیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان دے دی۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے، ولکنک قاتلت لان یقال جریء، تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے ہیں اس کے، شاہ سوار ہے، تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان دی ہارٹ آف یور ہارٹس، تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی، اپنی شجاعت کا اظہار تھا۔ لأن یقال جریء فقد قیل، وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تمہاری جرأت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہے وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے ہیں۔ فقط قیل ثم امر به، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حتی القی فی النار، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید، سمجھ لیجیے اس بات کو، لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا، کوئی اور شے ہے، شہرت طلب ہے، کسی اور طریقے، کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے، کوئی حمیت کی وجہ سے، فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں
اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا موقع ملے گا. تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ,